السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر ہمیں آج پڑھنی ہے 8 پڑھنی ہے۔ والذین هم لأماناتهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذين هم والذین هم لأماناتهم لأماناتهم وعهدهم وعهدهم راعون. راعون، والذين هم والذین هم على صلواتهم على صلواتهم يحافظون. يحافظون، أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون الذين الذين يرثون الفردوس يرثون الفردوس يرثون الفردوس يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اقبال بھائی طبیعت ٹھیک ہے؟ سنائیں چلو سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذین هم، تھوڑی جو مسٹیک ہوئی ہے اللہ پاک انشاءاللہ صحیح فرما دیں گے ہماری اپنی محنت سے، کوشش کرنے سے۔ والذین ہم جو ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، ہم کم تم ہم، یہ اس وقت لمبا ہوتا ہے جب ان کے بعد با آ جائے۔ یہاں ہے نا والذین ہم، تو ہم کے ماں بعد پہلا لفظ ہوتا با، تو پھر ہم پڑھتے والذین ہم تو ٹھیک تھا، لیکن اب چونکہ با نہیں ہے تو لہذا لمبا نہیں، والذین ہم بس معروف، لِأَمَانَاتِهِمْ لمبا نہیں کرنا ہے اس کو بھی، آگے با ہوتی تو پھر ہم لمبا کرتے لِأَمَانَاتِهِمْ جو جوہر دکھانے ہیں نا تو ہم سے پہلے آپ دکھا لیں، جو بھی جوہر اپنی آواز کے یا کمال کے تو پہلے والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ ٹھیک ہے جی، ہم پہ آپ کے لمبا نہیں کرنا، وعہدہم وعهدهم عین اور ہاں وعہدہم، ہاں جی عین اور ذرا الگ یعنی ہاں ساکن ہو لیکن پتہ چلے وعہدہم، وعهدهم ہم کو لمبا نہیں کرنا، وعهدهم وعہدہم وعهدهم ہاں ہم بس ٹھیک ہے جی۔ راعون، را کو موٹا بھی کرنا ہے،
اور کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے۔ اون جو ہے یہ مد عارض بن رہی ہے، اس کے اوپر آپ کو اختیار ہے، آپ طول، توسط، قصر جو چاہیں کریں، لیکن ایک ہی کریں، تینوں کو ملا کے نہیں، ایک ہی۔ والذین ہم لمبا نہیں کرنا، والذین ہم علی صلواتہم، صلا صاد موٹا، واو کو بھی موٹا، صلواتہم، صلواتہم، ہم بس لمبا نہیں کر، یحافظون، یحافظون، ذا کو موٹا، مد عارض ہے، طول، توسط، قصر۔ اولئک مد متصل ہے، اس کو 2.5 الف سے لے کے آپ کو اختیار جتنا کھینچ سکتے ہیں، وہ قرات کے حوالے سے ہے۔ آپ حاضر پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو 4 یا 5 الف کے برابر نہیں کھینچیں گے، پھر تو چونکہ حاضر پڑھی جا رہی ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون، چونکہ حاضر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ ترتیل پڑھ رہے ہیں تو پھر جتنا مرضی کھینچیں۔ الذین الوارثون، ثائے را کو باریک کرنا ہے، الذین یرثون، یرثون را کو باریک، ثا یرثون، وراثت، الفردوس را کو باریک کریں گے، ہم لمبا نہیں کریں گے، فیہا خالدون، فیہا یہاں ایک سیکنڈ کی مد ہوگی، خالدون خا کو موٹا، مد عارض ہے۔ والذین اور وہ لوگ کہ ہم وہ لاماناتہم اپنی امانتوں کی، وعہدہم اور اپنے عہد کی، وعدہ کی، عہد و پیمان، راعون حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین ہم اور وہ لوگ کہ ہم وہ علی صلواتہم اپنی نمازوں پر، یحافظون حفاظت کرنے والے، مدامات کرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ الوارثون وارث، الذین وہ جو یرثون وارث ہوں گے، الفردوس فردوس بہشت اعلیٰ، وہ جو ہے یعنی جنت کا اعلیٰ درجہ، وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تقریباً یہ الحمدللہ جو 10 صفات ہم نے شروع میں سورت کے شروع میں پڑھی تھیں، کہ جن کے متعلق ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ نبی مکرم، نبی الرحمت، نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا تھا کہ یہ جو 10 قرآن کی یہ آیات جو ہیں، ان کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں، ایمان کو ملا کے تقریباً 11، تو ایسے تھا کہ آپ کی جیسے ایک طبی یا پیدائشی عادت بن گئی ہے نا، آپ کی ایسے عادت بن گئی، آپ کی عادت مبارک ہو گئی تھی کہ کبھی ان کے خلاف ہو سکتا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا، کوشش کریں، ہم سب سے پہلے کوشش، یہ تو ہمارا تقیہ کلام ہے نا، ہر وقت 24 گھنٹے ہر آدمی، عالم، فہامہ، مولوی، خطیب، امام، کہ جی دعا کریں، اللہ سے دعا کرتے بھی ہیں، دعا کرنی چاہیے، لیکن تبدیلی تب آئے گی جب عملی طور پہ آدمی کوشش کر کے اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ قرآن میں کئی جگہ لفظ آیا ہے، الیہ من ینیب ویہدی الیہ من اناب، یہ قرآن میں آیا کہ یہ ملتا اسے ہے جو آ جاتا ہے اس طرف، اس کی تمنا صرف نہیں رکھتا بلکہ کوشش کر کے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، پھر اللہ راستے آسان کر دیتے ہیں۔ مثلا طبیعت پہ بوجھ ہے، جیسا کہ میری کیفیت، جب بھائی معراج کی کیفیت آج کل ہے، جو آج تو بہت مشکل تھی، تو طبیعت پہ بوجھ ہے جی، نہیں مان رہی بالکل، کہ سکت ہی نہیں ہے، اوپر سے وہ بھی دشمن بھی وار کر رہا ہے، لیکن پھر اپنے اوپر کنٹرول کر کے نفس امارہ کو
کچلتے ہوئے، طبیعت کے اس بوجھ کو جو ہے نا پس پس ڈالتے ہوئے پھر اللہ کا حکم مان کر اپنے آپ کو تیار کر کے کھڑے ہو جانا، آ جانا، پڑھنا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ راستے ادا کر دیتا ہے، راستے آسان کر دیتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ میں آئندہ کے لیے کبھی بھی یہ دیکھنا ہے میرے ایمان کے کہیں سے امیدش تو نہیں آ رہی، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور نماز کے اندر جو ہے میں نے خشوع پیدا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ میں نے کسی قسم کا تخیل خیالات نہیں کوشش کرنی ہے، لغو باتوں سے اعراض کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، بنتی ہے تو میں نے دینی ہے۔ اور میں نے زنا تو دور کی بات ہے کبھی غیر محرم کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، یعنی یہ قصد کر لیں اور اس پر لگوٹا کس لیں، مکمل ارادہ کرنے کہ میں نے ایسے کرنا ہے، انشاءاللہ کروں گا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک آسانی فرما دیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آخری وہ جو ہے صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ان صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ان اہل ایمان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ کبھی اس میں خیانت نہیں کرتے، اور وعدے کی پابندی، ان کو معلوم ہے کہ اوفو بالعقود، قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہوگا، واوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور امانت کے متعلق تو بالکل واضح دی کہ جس آدمی کی امانت نہیں اس کا، ٹھیک ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ تو امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے، ان کو معلوم ہے کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، لہذا اگر ایمان کو بچانا ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ تو وعدے کی بھی، اور آج کل ہمارا کیا مشغلہ ہے کہ جی وہ وعدہ کیا ہوا جو وفا ہو جائے، جی وہ وعدہ کیا ہوا جو وفا ہو جائے، لیکن یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ اچھا پھر اب دیکھیے کیا خیال ہے، سب سے بڑی جو امانت ہے وہ کیا ہے؟ وہ عفت ہے۔ سب سے بڑی امانت عفت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک خاوند والی جو بیوی ہے اس کے متعلق قرآن میں کئی جگہ سورۃ نساء کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے خامدوں کی حفاظت کریں جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور اس کے مال کی، اس کے جان کی، اور اس کی عزت کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح عفت جو ہے بہت بڑی امانت ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے ذکر کے ساتھ جو ہے دوسری امانتوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے، اور اسی طرح عہد بھی ایک امانت ہے۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے تو گویا کہ یہ ایک امانت ہے اس کے پاس، یہ بھی ایک امانت ہے۔ تو اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے الگ سے پھر ذکر فرما دیا، حالانکہ جب کہ پیچھے یہ آ گیا ہے الگ سے ذکر فرمایا، اور فعل مضارع کی بجائے اللہ نے اسم فاعل جو ہے وہ یہاں بیان فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے طبی اور پیدائشی، اللہ اکبر بن گئی ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں۔ تو منافق کی طرح نہیں کرتے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان۔ ایک حدیث کے اندر 4 بھی آئی ہیں، اور یہاں 3 کا ذکر ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور چوتھی کون سی ہے؟ جب کوئی معاملہ پیش آ جائے درمیان میں تو گالی گلوچ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر آگے سے دیکھو والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور پیچھے اللہ نے فرمایا تھا فی صلاتہم خاشعون۔ فلاح پانے والے مومنوں کی پہلی صفت نماز میں کیا ہے؟ وہ خشوع کرتے ہیں، خشوع وہ بیان ہو گئی، ہم نے پڑھ لیا۔ اور دوسرے اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں اللہ پاک نے نماز ہی کے متعلق جو ہے یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو خوب حفاظت کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں ان کی حفاظت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ نے آخر میں پھر بیان فرما دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
نماز کی کتنی قیمت ہے، کس قدر جو ہے اہمیت ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے نزدیک، باقیوں کے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ پہلے بھی بعد میں بھی اللہ نے یہاں جہاں اخلاقیات کا مسئلہ آیا یا ایک مومن کے اپنانے والے جو کام تھے ان کو ذکر کرنے میں پہلے بھی نماز اور بعد میں بھی ایمان کے بعد، ہاں جی، یحافظون، یہ باب مفعلہ بنتا ہے میرا خیال ہے، یہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے، یہاں یحفظون حفاظت کرتے ہیں اور یحافظون خوب حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ، نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سے سب سے بہترین عمل ہے، وہ کون سے عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے الصلاۃ علی وقتہا، ہے جی، اور پھر جو ہے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر عرض کیا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے وہاں لفظ ہیں الصلاۃ فی اول وقتہا، فی اول وقتہا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اول وقت میں ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، یہ اللہ کی خوشنودی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی وارث ہیں، کس کے وارث ہیں؟ اگلی آیت ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ وراثت جو ہے نا جی، فرمایا ان 7 صفات کے مالک جو ہے نا یہ ہیں وارث فردوس کے وارث۔ وراثت کی 3 وجہیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وراثت کسی چیز کے حقدار ہونے کا سب سے مضبوط سبب ہے، ایک تو یہ ہے۔ جنت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہوں گے؟ یہ بیان کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے جنت چونکہ ان کے والد مومنین کے والد کون تھے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ جنت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ملکیت کے طور پہ دی تھی۔ ہاں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت تھی جنت۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کون ہے؟ مومنین، ساری انسانیت۔ جب وہاں سے وہ نکلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہ نکلے، اللہ نے نکال دیا، تو ان کی اولاد جو ہے وہ سارے یہ اعمال کر کے ایمان لانے کے بعد، ایمان مضبوط، نماز میں خشوع، لفظ سے راز، ہاں جی، زنا نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے، اخلاقیات، یعنی یہ سارے جو پیچھے پڑے ہیں، یہ سارے اعمال کر کے تو وہ اپنے والد کی جائیداد کے وارث بنیں گے، دوبارہ جنت میں جائیں گے، اپنے باپ کی ملکیت کے وارث ہوں گے۔ وارث وہی بنتا ہے نا جی جو مالک ہو نا جی۔ کبھی بابا حاکم جو ہیں چلو ان کو لے لیتے ہیں، یا چلو خیر میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، میرا وارث بننے دیں گے میری اولاد آپ کو؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ وارث وہی بنتا ہے جو مالک ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے ابا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، اور ان کی وراثت ہمارا حق ہے۔ اور تیسری وجہ جو حدیث میں آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما منکم من احد الا له منزل فی الجنہ۔ لمبی حدیث ہے، ترجمہ یہ ہے کہ ایک گھر جنت میں اور ایک گھر آگ میں ہے، کس کا؟ ہر ایک شخص کا۔ تم میں سے ہر ایک شخص کا ایک گھر جنت میں ہے، ایک جہنم میں ہے۔ اچھا، گھر دونوں جگہ بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ اب انسان مومنین کی اوپر ہے، وہ کس کو حاصل کرتا ہے؟ کس کو حاصل کرتا ہے؟
تو اللہ کرے اللہ ہم سب کو یہ توفیق بھی دے، ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جنت والے گھر کا مستحق یہاں دنیا میں بنا لیں، اور جہنم والے گھر سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے، فوت ہونے کے بعد انسان کس میں چلا جائے؟ جہنم والے گھر میں چلا جائے، تو جنت والا پیچھے رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ تو وہ جو جنت والا گھر رہ گیا اس کا، تو اس کا وارث کون بنیں گے؟ یہ ان صفات کے مالک جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ اس کے وارث بنیں گے۔ یہ تیسری وجہ بیان کی ہے ہمارے سامنے۔ الفردوس لغت میں وسیع باغ کو کہتے ہیں، لغت میں الفردوس کو کیا کہتے ہیں؟ وسیع باغ کو، جس میں کئی قسم کے باغات ہوں، جن میں ہر طرح کے پھل دار درخت خصوصاً انگور اور خوشبودار پھول کثرت سے ہوں۔ قرآن میں مذکور فردوس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ قَالَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا اوسط اور جنت کا اعلیٰ سب سے بلند حصہ ہے۔ راوی حدیث کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں پھر یوں فرمایا اور اس کے اوپر چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، عین درمیان ہے اور بلندی کے لحاظ سے جنت کے سب سے بلند منزل پر ہے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب جہنم، آمین یا رب العالمین۔